بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں کچھ دنوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں اور آج اس سلسلے کا پارٹ 14 ہے، اور پارٹ 13 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب کس کی آنکھوں سے اٹھایا، حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا تحفہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر کس شہر میں گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا، اور حضرت بی بی ہاجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے میں کیا لگتی ہیں، اور کس سے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر آباد کیا، اور وہاں کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا۔ ان سب باتوں کا جواب میں آپ کو پارٹ 13 میں دے چکا ہوں، اور اب پارٹ 14 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کے حالات اور واقعات بیان کروں گا۔ جب یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور رضائے الہی سے ایک پتھر بحث سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا، اور کہا اے ابراہیم، ترجمہ کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان سب انبیاؤں میں پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے، اور اس پتھر کا نام سغرات اللہ ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوگی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لائن سے کہا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ بڑا ہی فکر مند ہوا کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تابوت کے چاروں کنارے 4 گدھوں کو باندھ کر 1 رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، اور اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ 4 گدھے گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے، اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا، اور پھر اپنا تسلط وہاں قائم کر دینا، اور اپنے ساتھ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا، ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، اور پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ میں آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس لعین نے ایک کو کہا، اور نمرود بادشاہ نے اس سے سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگائے۔ اسی وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے، ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتے ہیں، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے۔ تو سب سے بڑا بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے،
پس نمرود آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے جبریل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی میرے درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیرے پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جائے۔ آج میں سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔